آغا جان کے کمرے میں اس وقت میران، ارباز، اسد اور ارشد بلوچ موجود تھے۔ ذوالفقار بلوچ کو پہلے دن سے ہی شک تھا کہ ہانی سیالحان سے رابطے میں ہے، مگر کوئی خاص ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ بات میران کے سامنے نہیں لا پائے تھے۔ مگر کچھ دنوں سے پہلے انہیں ہانی کے خان حویلی جانے کے حوالے سے خبر ملی تھی، جو انہوں نے پکے ثبوت کے ساتھ میران کے سامنے پیش کر دی تھی، جس پر ابھی بھی یقین کرنا میران کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، اگر ہانی سیالحان سے رابطے میں ہے تو وہ مجھ سے اتنی بڑی بات نہیں چھپا سکتی، وہ مجھے دھوکہ کبھی نہیں دے گی۔ میران کو اپنی بہن پر بہت بھروسہ تھا۔ ہانی کی خوشی کی خاطر تو وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا، مگر سیالحان جیسے دشمن کے ہاتھوں اسے کبھی نہیں سونپ سکتا تھا۔ اگر رابطے میں ہے بھی صحیح تو اس میں دھوکے یا کسی اجنبی کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آخر بیوی ہے، اس کی ویسے بھی بائی سے زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے عورت پر۔ اسد جو کب سے یہ بات سن رہا تھا، میران کی غلط بات پر بول پڑا تھا، جس پر وہاں موجود تمام نفوذ اسے کڑے تیوروں سے گھور کر رہ گئے تھے۔ آغا جان، مجھے کچھ وقت چاہیے، اگر یہ سچ ہوا تو میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میران کے بات پر ارباز کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آغا جان بھی اس کے فیصلے سے خوش ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر وہ سب لوگ مل کر کام کرتے تو ضرور سیالحان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ انہوں نے میران کو ہانی کے سامنے یہ ظاہر کرنے سے منع کیا تھا کہ اسے اصل بات کا علم ہے۔ سیالحان 2 مہینوں کے اندر اچھی طرح ریکور ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی بہت کوششوں کے بعد بھی وہ سردار سیاحل مساحان کو اس کی جگہ سے ہلانا تو دور کی بات اس کے مقابل بھی نہیں پہنچ پائے تھے۔ یہی بات ان میں سے کسی کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ارباز اپنے باپ اور دادا سے بھی زیادہ اتاولا ہو رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر شاہی جرگے کے سرداری سیالحان سے چھیننا چاہتا تھا، مگر اس کا ہر بار ناکام ہی جاتا تھا۔ اس بار وہ سب لوگ مل کر کوئی بڑا منصوبہ ہی بنانا چاہتے تھے، جس میں انہیں ہانی کا ساتھ درکار تھا، اور اس بات کی ذمہ داری انہوں نے میران کو ہی سونپی تھی۔ ہانی، میں چاہتا ہوں تم اب سیالحان سے خلا لینے کے لیے کورٹ میں کیس دائر کر دو، کیونکہ وہ شخص شرافت سے تو تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہانی، جو پہلے سے ہی سیالحان پر ہوئے حملے کے بارے میں میران سے پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اتنے وقت سے ایسا کوئی موقع نہیں مل پایا تھا۔ آج میران کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ وہ بات کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، مگر میران کتنی غیر متوقع بات پر کچھ دیر تو بولے ہی نہیں پائی تھی۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ کیوں، کیا تم ایسا نہیں چاہتی؟ میران جانتی نظر سے ہانی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، مگر آپ کے اس اچانک فیصلے کی وجہ ضرور جاننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ آپ کی مرضی ہے یا اس حویلی کے باقی لوگ ایسا چاہتے ہیں؟ ہانی نے بنا ڈرے میران کو اپنے دل کی بات بتا دی تھی۔ ہانی کا اقرار میران کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ آغا جان کی ہر بات اسے سچ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس کی بہن نے اس کے سب سے بڑے دشمن کی وجہ سے اس کا اعتبار توڑ دیا تھا، اس شخص سے رابطے میں رہ کر اس کا بھروسہ مان سب چکنا چور کر دیا تھا۔ میران کو اس وقت سیالحان کے ساتھ ساتھ ہانی پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن غصے میں وہ یہ بات فراموش کر گیا تھا کہ سیالحان ہانی کے لیے کوئی غیر نہیں اس کا شوہر تھا، جس سے ملنے سے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ تو کیا تم اپنی مرضی، اپنی خواہش پر چلو گی، یا اپنے بھائی کا مان رکھتے اس کے فیصلے کا احترام کرو گی؟ میران کی بات پر ہانی کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے اس وقت سامنے بیٹھا شخص ہمیشہ اس پر جان لٹانے والا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا بھائی نہیں لگا تھا، بلکہ یہ تو کوئی روایتی سے اپنی مرضی تھوپنے والا انسان لگا تھا، جو اس کا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور مجھے اس کا جواب بالکل سچا چاہیے۔ میرے سر کی قسم کھا کر بتائیے کہ سیالحان پر یہ قاتلانہ حملہ آپ نے کروایا تھا؟ ہانی میران کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے سوالیہ نظریں اس وقت گارتے بولی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اللہ کرے میران نے ایسا نہ کیا ہو۔ نہیں، تمہاری قسم، اس بار کا حملہ میں نے نہیں کروایا، مگر اس سے پہلے میں 2 بار حملہ کروا چکا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نہ ہی دشمنی رکھنی ہے نہ دوستی۔ میرا ریزن اس کے پیچھے صرف یہی تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دے۔ میں جانتے بوجھتے اپنی بہن کو جہنم میں نہیں جھونک سکتا۔ وہ شخص بہت ظالم ہے، جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ میران کے لفظ میں سیالحان کے لیے نفرت بول رہی تھی۔ میران کے جواب پر جہاں ہانی کو تسلی ہوئی، وہیں اس کے آڑے الفاظ ہانی کو نئی ٹینشن میں مبتلا کر گئے تھے۔ میران اتنی نفرت کیوں کرتا تھا ہر سیالحان سے؟ کیا یہ صرف شروع سے چلی آ رہی دشمنی تھی، یا اس کی وجہ کچھ اور تھی؟ بھائی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں۔
آپ ایک بار اپنی آنکھوں سے اس دشمنی کی پٹی کو ہٹا کر دو دیکھیں۔ وہ بہت اچھا ہے بھائی، یہاں سب لوگ جان بوجھ کر اسے ایسا بولتے ہیں۔ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ پلیز میری حدث بلا کر ایک بار اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں۔ اگر اس کے بعد اس کی جانب سے کچھ بھی غلط ہوا تو آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ پلیز بھائی، میری حدث صرف ایک بار۔ ہانی کے لیے یہ دونوں رشتے ہی بہت خاص اور پیارے تھے۔ وہ دونوں کو ہی کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ میران کے ہاتھ تھامتی ایمان بڑے لہجے میں بولی، جیسے اسے یقین ہو اس کا بھائی اس کی خوشی کے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بات کے دوران روکنے کی بہت کوشش کے باوجود اس کے آنسو دونوں گال بھگو گئے تھے۔ میران جس نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی بہن کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا، آج اسے ایسے روتا دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ سب اسے سہل موسیٰ خان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میران کا دل چاہا تھا ابھی وہ شخص اس کے سامنے اور وہ اس کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، جو اپنی دشمنی میں اس کی بہن کو استعمال کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے سالوں سے ہانی کو یہاں نہیں لایا تھا۔ آغا جان کے مجبور کرنے پر وہ آ تو گیا تھا، مگر جس بات سے اتنے سالوں سے وہ ڈرتا آیا تھا آج وہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بہن کو اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کسی تکلیف میں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخرکار حتمی فیصلے پر پہنچے۔ میران سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا تھا۔ تو تم چاہتی ہو میں ساری باتیں بول کر سہلان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اس سے صلح کر لوں؟ اپنی لاڈلی بہن کے آنسو پوچھتے میران نے گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ جی بھائی پلیز میری خاطر آپ ایک بار اس سے ملے تو صحیح، وہ بہت اچھا ہے۔ آنی نے آنکھوں میں امید تھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ سہلان نے جدائی یا قطع تعلقی وہ کسی سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کی جانب ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوں، لیکن اگر واقعی وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ایک قدم اسے بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ اسے یہاں حویلی کے قریب میرے ڈیرے پر آنا ہوگا۔ یہ میری طرف سے اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اگر وہ اس پر پورا اتر گیا تو تم جو کہو گی میں کروں گا۔ میران نے بہت سوچ سمجھ کر ہانی کے سامنے اپنی شرط رکھی تھی۔ آخر اسے پتہ تو چلے سہلان اس کی بہن کو بیوقوف بنا رہا تھا یا اس نہاد محبت کے جذبے کے بھینٹ چڑھ کر خود بننے والا تھا۔ اور ہاں، اگر اسے تم نے میرا نام کر کے بلایا تھا وہ اسے بھی میری کوئی سازش سمجھ کر آنے سے انکار کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو میری طرف سے بھی صاف انکار ہے۔ ویسے بھی اگر تم اس کی خاطر اس کی حویلی کے اندر تک جا سکتی ہو تو وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ میران نے بہت ہی ہوشیاری سے ہانی کے سامنے اپنے پتے پھینکے تھے، جن کے ٹریپ میں ہانی آرام سے آ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا بھائی اس سے کتنا بڑا کھیل کھیلنے والا تھا۔ جس بندے پر بچپن سے آنکھیں باندھ کر کے وہ یقین کرتی آئی ہے تو اس پر ہانی کی طرف سے 1% بھی شک کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ کیا اگر وہ خود چل کر یہاں آ گیا تو آپ میری بات مان لیں گے اور یہ دشمنی ختم کر دیں گے؟ ہانی نے اپنی تسلی کے لیے اپنی بات ایک بار پھر دہرائی تھی۔ بالکل وعدہ ہے میرا، ایسا ہی ہوگا۔ میران نے دل پر پتھر رکھتے ہمیں بار لی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنی بہن کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد ہانی شاید اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی، مگر وہ اس کی خوشی کے خاطر یہ بھی سہنے کو تیار تھا۔ اسے بس اب زندگی کے سب سے ناپسندیدہ انسان سے اپنی بہن کو چھٹکارا دلانا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا اس کی بہن پوری زندگی خان حویلی میں سہلان کی باندی اس کی ملازمہ بن کر گزار دے۔ ہانی کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اتنی جلدی مان جائے گا، مگر جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی۔ اب بس دوسرا اور آخری مشکل مرحلہ جو اسے سر کرنا تھا وہ تھا سہلان کو منانا۔ لیکن اسے پورا یقین تھا سہل اس کی بات کو نہیں ٹھکرائے گا، وہ اسے کسی بھی قیمت پر منا لے گی۔ شہرین نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا، گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ میران بلوچ کو اضطراب کی کیفیت میں کمرے میں چکر کرتے ہوئے اسے دیکھ کر شہرین کو اپنی ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا، ہر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ وہ اس قدر پریشان اور ٹینشن کا شکار تھا۔ ڈارک گرے قمیض شلوار میں ملبوس بالوں کو نفاست سے ماتھے پر سٹ کیے وہ چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے ان گنت آثار سجائے شہرین کو بار بار اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اسے اس حویلی میں رہتے۔ اس کا اس روکھے پھیکے شخص کے ساتھ رشتہ ابھی بھی پہلے دن جیسا ہی تھا۔ شہرین کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ضرورت کے تحت دن میں 1-آدھا بار میران اسے مخاطب کر ہی لیتا تھا۔ زیادہ تر اپنے آفس کے کاموں کی وجہ سے اس کا کراچی ہی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ شہرین کو تو اب لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ دنیا کے سب سے بیکار انسان ہو۔
وہ کسی بوجھ کی طرح میران بلوچ کے سر پر لاد دی گئی تھی۔ نہ جانے میران نے کیا کیا تھا کہ اب تو بشرا بیگم بھی اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ میران کی یہی خوبیاں میں شہرین کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ کبھی اس کی بیوی کا مقام حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میران بلوچ نے اپنی بہن کے کہنے پر اس پر احسان کر کے اپنا نام دے کر صرف ظلم سے بچایا تھا۔ اس سے زیادہ شہرین کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ خود بھی کسی قسم کی خوش فہمی میں پڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس نادان دل کا کیا کرتی جو آہستہ آہستہ اس مہربان شخص کو دیکھ کر اس کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ اس وقت بھی اسے پریشانی میں دیکھ شہرین کا دل پریشان ہوا تھا۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود کچھ پوچھتی۔ اسے تو میران کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کا ابھی صحیح سے اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ میران کو مسلسل پیشانی مستے دیکھ شہرین آہر کا تنگ آتے خود ہی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی اور نیچے جا کر اس کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ بہت ہمت جمع کرتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میران کے قریب آئی تھی۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو میں دبا دوں؟ شہرین نے چائے اس کی جانب بڑھاتے جھجکتے بمشکل پوچھا تھا۔ وہ پہلی بار اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ میران نے چونکا اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت اسے واقعی ان دونوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس کے دماغ میں غصے سے ابال اٹھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کپ تھام لیا تھا، مگر اس کی دوسری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ شہرین نہ جانے کس بات کے زیر اثر سوال پوچھ بیٹھی تھی، جس پر میران نے سرخ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شہرین کو لگا تھا شاید وہ اپنی اوقات سے بڑا سوال پوچھ کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ میران بیڈ پر بیٹھ کر چائے ہونٹوں سے لگاتے خاموش نظر سے اس کی جانب دیکھ گیا تھا، جو آج بھی اسی لمبی سے شال میں خود کو مقید کی کھڑی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس جھکی نظریں، لرزتی پلکیں، گھبراہٹ کے عالم میں لب دانتوں تلے کچلتی، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی کچھ دیر کے لیے میران کو اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میران کے اتنے غیر متوقع سوال پر شہرین نے لمحہ بھر کے لیے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر اس سے اپنی جانب ہی متوجہ دیکھ وہ فوراً سے پہلے نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا کمال کی بات ہے، آج 2 مہینے بعد اس کا شوہر اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ شہرین اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ نائس نیم، میران اپنی ہی رو میں بول گیا تھا، مگر پھر خیال آنے پر کہ اس لڑکی کو کون سا انگلش کے یہ لفظ سمجھ آئے ہوں گے، وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ جب اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا تھا، شہرین نے نوٹ کیا تھا۔ شہرین اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھتے میران کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے فون کان سے لگاتے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ دوسری جانب اس کے بزنس پارٹنر معین فاروقی کی بیٹی فاقیہ تھی، جو اس کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کلوز فرینڈ بھی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو کافی حد تک لائک بھی کرتے تھے۔ فاقیہ سے بات کرتے میران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جو شہرین نے شاید پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میران کو شہرین کے وہاں موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ فاقیہ سے انگلش میں بات کر رہا تھا اور اس کے مطابق یہ زبان شہرین کی سمجھ سے باہر تھی، مگر بہت سی باتوں کی طرح وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ اس کی بیوی M.Phil انگلش تھی اور اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے سے یہ زبان سمجھتی تھی۔ میران کی گفتگو میں بہت حد تک محبت بڑے جملوں کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا، جس پر شہرین الگ ہی اپنی جگہ شرم و خجالت کا شکار ہو رہی تھی۔ میران بلوچ اس بات سے بے خبر اپنی ہی باتوں میں مصروف تھا۔ شہرین نے دل میں سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ میران کو پتہ نہیں لگنے دے گی کہ وہ انگلش کس حد تک اچھے سے سمجھتی ہے۔ شہرین کو وہاں سے اٹھنا ہی مناسب لگا تھا، مگر میران بلوچ کا کسی اور کے لیے اتنا پیار دیکھ شہرین کا دل بری طرح اداس ہو چکا تھا۔ جرگہ کچھ ہی دیر میں بیٹھنے والا تھا، جس میں سیاح نے کچھ بہت اہم کیس ڈسکس کرنے تھے۔ جب موبائل پر آتی ہانی کی کال اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گئی تھی۔ ہانی کم ہی خود سے اسے کال کرتی تھی، زیادہ تر وہی پہل کرتا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے سہلان۔ کال ریسیو کرتے سہل کے کان میں ہانی کا یہ جملہ ٹکرایا تھا، خیریت سب ٹھیک ہے نا؟ آج سے پہلے ہانی نے ڈائریکٹ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور ہانی کی جانب سے تو سہل کو ویسے ہی دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے ہانی کی بات سن کر وہ فکر مندی سے بولا، کیا مطلب ہے سہلان تمہارا؟ میں خیریت میں تمہیں کال نہیں کر سکتی اور ایسا نہیں بول سکتی کیا؟
ہانی اسد بلوچ کا سہلان کبھی یاد نہیں آ سکتا۔ ہانی ساحل کے یوں پوچھنے پر برا مانتے بولی، جس پر دوسری طرف سے اسے ساحل کا زندگی سے بھرپور کہکہ سنائی دیا تھا، جو ہانی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ لانے کے ساتھ ساتھ دل کی تار چھیڑ گیا تھا۔ مگر سہلان کو تو کبھی یاد نہیں آتی کیونکہ ہانی اسد بلوچ ہر وقت اس کے ساتھ، اس کی سانسوں میں، دل کی دھڑکنوں میں رہتی ہے، اس کی روح کا حصہ ہے۔ ساحل کی گمبھیر سرگوشی پر ہانی کتنی ہی دیر اس کے لفظوں کے سحر میں جگڑی، کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ مگر میں تمہیں مس کر رہی ہوں اور ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ ہانی واپس اپنی پہلی والی بات پر آئی تھی۔ تو یہ کہنے والی بات تھوڑی ہے، کرنے والی ہے۔ آ جاؤ ملنے میرے پاس، میں کہہ دیتا ہوں ڈرائیور کو۔ ساحل نے فوراً سلوشن پیش کیا تھا، نہیں، ہر بات میں تمہارے پاس آتی ہوں، اس بار تم آؤ گے مجھ سے ملنے۔ ہانی نے اس بار اپنا آرڈر جاری کیا تھا، جس پر ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہیں تم آزمانا تو نہیں چاہتی ہو میری محبت کو؟ اگر ایسا ہے تو سہلان ہر آزمائش کے لیے تیار ہے۔ میں تمہاری ہاتھ دشمنوں سے بڑی تمہاری اس حویلی میں بھی قدم رکھنے سے نہیں گھبراؤں گا۔ ساحل کی بات پر ہانی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے اس بات کے تہہ تک پہنچنے پر گھبراہٹ کے مارے اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے سے بھیگ گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں کیوں آزماؤں گی تمہیں؟ آزمایا انہیں جاتا ہے جن کی محبت پر شک ہو، اور ہانی اسد بلوچ سہلان کی محبت پر دل سے ایمان لا چکی ہے۔ ہانی نے بہت مشکل سے بات سنبھالی تھی، اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ ہانی نروٹھے پن سے بولی، میں نے ایسا کب کہا میں نہیں آؤں گا؟ ہانی بلائے سہلان، نہ ایسا ہو سکتا ہے، بھلا تم جگہ اور ٹائم بتاؤ مجھے، میں ضرور آؤں گا۔ سہلان ہانی کی بات نہ مان کر اسے کیسے ناراض کرتا، اس لیے وہ فوراً حامی بڑھ گیا تھا، جس پر ہانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا پریشان، کہ وہ ساحل کے حوالے سے اپنے بھائی پر بھروسہ کر کے ٹھیک کر رہی تھی یا نہیں۔ اس کا دل اسے کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کشمکش میں وہ ساحل سے مزید بات نہیں کر پائی تھی کہ کہیں اس کے دل کا چور نہ کر لے۔ ڈیرے کا ایڈریس اور کل رات کا ٹائم بتاتے ہانی نے فون بند کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایک ہی جگہ ساکت بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا یہ سب کرنا ٹھیک تھا یا اسے ساحل کو اصل بات سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ورنہ بھی اور شہرام سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں ڈسکس کر سکتی تھی۔ جانتی تھی وہ دونوں بنا ایک منٹ کے بھی دیر کیے ساحل کو سب بتا دیں گے، اور واقعی میران جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہوا تو دشمنی ختم کروانے کا پہلا اور آخری اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہانی نے یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتے نارمل ہونے کی کوشش کی تھی۔ ہانی بیٹا کیا بات ہے، کوئی مسئلہ کیا؟ میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں آپ بہت پریشان ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، کیا پتہ میں کوئی مدد کر سکوں۔ انابی کو کل سے ہانی بے چین اور بکھلائی سی لگ رہی تھی۔ انہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا، اس کے ہر مزاج سے واقف تھی، اس وقت بھی وہ ہانی کی پریشانی بانپ گئی تھی۔ انابی کی بات پر ہانی کچھ دیر خاموش نظروں سے ان کی جانب دیکھتی رہی تھی۔ کچھ گھنٹے باقی رہ گئے تھے اسے مشکل گھڑی کے آنے سے۔ ہانی کی حالت خراب ہو رہی تھی، دل عجیب بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ انابی سے بات کر لے، کیا پتہ اس کی ذہنی ٹینشن کچھ کم ہو جائے۔ انابی، وہ آپ کو کچھ بتانا ہے، پلیز آپ پرامس کریں اس بارے میں ساحل کو یا کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ہانی انابی کے پاس بیٹھتی ان سے وعدہ لیتے بولی، جبکہ اس کے کپکپاتے ہاتھوں اور لڑکھڑاتے لہجے نے انابی کو کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا تھا۔ ہانی چہرہ جھکائے میران کی ساری باتیں اور ساحل کے یہاں آنے پر حامی بننے کے بارے میں سب بتا گئی تھی۔ ساری بات سن کر انابی دھواں ہوتا چہرہ لیے ہانی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی میران اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتا تھا۔ انابی کیا ہوا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ہانی کو ان کے تاثرات اور خاموشی مزید ہلا گئی تھی۔ ہانی بیٹا، میران بلوچ اب پہلے جیسا نہیں رہا، ان دشمنیوں اور نفرتوں نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ سردار سائیں کو نیک نیتی سے نہیں بلا رہا، وہ ذوالفقار سائیں کی باتوں میں آ کر آپ کو دھوکہ دینے والا ہے۔ وہ لوگ سردار سائیں کو یہاں بلا کر نقصان پہنچانے والے ہیں۔ آپ کو سردار سائیں کو یہاں نہیں بلانا چاہیے تھا، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ انابی کا چہرہ آنے والے وقت کے خوف سے زرد ہو چکا تھا، جبکہ ہانی کو لگا تھا کسی نے اس کے دل پر خنجر گھونپ دیا۔ اس کا بھائی اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے اسے؟ ہانی کے بتانے کے باوجود کہ وہ سہلان سے محبت کرتی ہے، وہ پھر بھی اس کی محبت اس کے شوہر کو مروانے والا تھا اور کسی ہوشیاری سے اسے استعمال کیا تھا۔ انابی کی باتیں ہانی کے دماغ کے پردے پر ہر بات واضح کر گئی تھی۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی،
ان لوگوں کی سازش بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ہانی بی کے چہرے کے ساتھ بڑبڑاتی سہل کو خون ملا چکی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر سہل کو جہانے سے روکنا تھا، مگر ہانی کا چہرہ سرد تب پڑا تھا جب اس کی کئی بار ٹرائی کرنے پر دوسری جانب سے کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ ابھی وقت بہت کم رہ گیا، وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا، میں کیا کروں اب؟ ہانی نے گھڑی کی جانب دیکھتے ابھی سے پوچھا تھا۔ وہ خود پریشانی اور اضطراب کے عالم میں خدا بخش کا نمبر ملا رہی تھی جو اس وقت بدقسمتی سے بند مل رہا تھا۔ اس کا مطلب سردار صاحب یہاں آ رہے ہیں۔ ہانی دعا کرو ان کو اس معاملے کی بنک پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ سب سنبھال لیں گے، اور اگر وہ بے خبر ہوئے تو؟ اس سے آگے آنا بھی کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی اور نہ وہ سوچنا چاہتی تھی۔ مگر آنا بھی اگر سہل کی جان وہاں خطرے میں ہے تو میں ایسے یہاں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، مجھے وہاں جانا ہے۔ ہانی کا دل خوف کے مارے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں شال اوڑھتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ ہانی بیٹا رکو، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اور مین گیٹ سے اس وقت آپ کو کوئی اکیلا کہیں نہیں جانے دے گا۔ سردار صاحب کا ایک آدمی جو یہاں کا ڈرائیور ہے، میں اسے کال کرتی ہوں، وہ ہمیں پچھلے گیٹ سے نکال کر ڈیری تک پہنچا دے گا۔ انا بھی جلدی سے فون ملاتی ڈرائیور کو ہدایت دیتی ہانی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ انا بھی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہانی ڈیرے پر بنے بڑے بڑے کمروں اور خالی ہال کو دیکھ حیرت سے انا بھی سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک قدرے چھوٹے کمرے میں آ گئی تھی جہاں سے الحان تو دور میران اور باقی کسی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ چار دیواروں کے باہر بہت سے لوگ اسلحہ لیے کھڑے تھے، لیکن گیٹ کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ ہانی سہل کو بار بار کال کرنے کے ساتھ ساتھ ڈھیروں میسیجز بھی بھیج چکی تھی، مگر ابھی تک اسے سہل کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ انہیں بھی وہاں کمرے سے آئے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب باہر سے بہت سے لوگوں کے تیز تیز قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ انا بھی یہ کیا ہو رہا ہے باہر، مجھے باہر جا کر دیکھنا ہے۔ ہانی جلدی سے باہر کی جانب بڑھی تھی جہاں میران اور ارباز اپنے سامنے بڑی تعداد میں کھڑے اسلحے سے لیس آدمیوں کو جیسے کسی حملے کی ہدایت دے رہے تھے۔ آگے بڑھنے پر ان کی کچھ باتیں ہانی کے کانوں میں پہنچ رہی تھی جو اس کا شک یقین میں بدل گئی تھی۔ میران اور ارباز جو ہدایت دینے میں مصروف تھے، اچانک تالی کی آواز پر پلٹ کر دوسری سمت دیکھا تھا۔ ہانی کو وہاں کھڑا دیکھ میران ششدر ہوا تھا۔ واہ کیا زبردست پلاننگ کی ہے میران بلوچ، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے اپنی بہن کو دھوکہ دے کر اتنا گھناؤنا کھیل رچنے پر؟ آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ہے میں نے تم پر، اور تم نے کیا کیا؟ ان گھٹیا لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے ہی موہرا بنا کر میرے ہی شوہر کے خلاف استعمال کیا۔ اگر اتنی ہی دشمنی نکالنی تھی تو اپنے بل بوتے پر لڑتے اپنی بہن کو استعمال نہ کرتے۔ تو ہے تمہاری مردانگی پر شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے؟ ہانی آنکھوں میں غصہ اور نفرت بڑے میران سے مخاطب ہوئی تھی۔ میران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہانی یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ارباز ہانی کی باتوں اور اس کے یوں سب کے سامنے آ کر تماشا کرنے پر غصے سے بھڑا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانی یا میران کچھ سمجھ پاتے، ارباز نے ایک زوردار تھپڑ ہانی کے گال پر رسید کیا تھا۔ بے غیرت، شرم نہیں آتی؟ اس سے ہم اٹھا کر یہاں غیر مردوں کے سامنے آ گئے ہے اور ہمارے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ ارباز اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ میران جو ساکت کھڑا تھا، ارباز کی حرکت پر ہوش میں آتے انتہائی طیش اور غصے کے عالم میں بھاگتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ ارباز نے ہانی کو زوردار دھکا مارتے فرش پر پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانی کا سر لگتا نبی نے جلدی سے آگے آتے ہانی کو سنبھال لیا تھا، جبکہ نبی کو وہاں دیکھ ارباز کے ساتھ ساتھ اندر آتا میران بھی ٹھٹکا تھا۔ ارباز تمہاری ہمت کیسی ہو میری بہن پر اٹھانے کی؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ میران ہانی کا پھٹا ہونٹ اور چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ ارباز پر غضبناک ہوا تھا اور ایک زوردار تھپڑ ارباز کو رسید کر گیا تھا جس پر ارباز غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت میران سے بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ خبردار، بہن بھائی کے پاکیزہ رشتے کی توہین مت کرو۔ اس رشتے کی تو میری نظر میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس سے تو میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن کی امید کر سکتی ہوں، مگر تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہانی کی نفرت سے ڈوبے زہرہند لہجے نے اس کے جانب بڑھتے میران کے قدم وہی جکڑ لیے تھے۔ اپنی بہن کی بھلائی سوچتے سوچتے وہ اس کا اعتبار شاید ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ تجھ سے تو میں بعد میں نپٹتا ہوں، اس کمینے سردار کی وجہ سے بہت اچھلنے لگی ہے تو، اس کا خاتمہ تو آج یقیناً ہے۔
یقین مگر یہ نمک حرام کیا کر رہی ہے یہاں؟ ارباز کا روح اب مہناز بی بی کی جانب تھا، جو پہلے ہانی پر ہاتھ اٹھانے اور اب سیالان کے بارے میں غلط لفظ سن کر نفرت بڑی نظروں سے ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کر، تم جیسے گنڈے میرے سردار سائیں کی پیروں کی دھول بھی نہیں بن سکتے، جو طاقت صرف عورتوں کے آگے دیکھنا جانتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو سیال مساہان کا سامنا کر کے دکھاؤ۔ مہناز بی بی بنا ڈرے ارباز پر اس کی اوقات واضح کر گئی تھی، جس پر وہ مزید پاگل ہوا تھا۔ دیکھا میران، دیکھ لی اس کی اصلیت؟ مجھے شروع دن سے لگا تھا یہ کم ذات اس گھٹیا شخص کے لیے کام کر رہی ہے۔ تم اور آغا جان اس کے خلاف میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اب اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ارباز غصے سے بے قابو ہوتا گن نکالتے مہناز بی بی پر تان چکا تھا۔ میران خود بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا انابی کا یہ نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب آغا جان کتنی برین واشنگ کے باوجود ہانی کی سیالان سے نفرت نہ کرنے کی وجہ اور یہ رابطہ اور ملاقاتوں کی مہناز بی بی کا ہاتھ تھا۔ وہ اتنے سالوں سے ان کو دھوکہ دیتی آئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ نیچے کرو گن، انابی کا کسی بھی بات میں کوئی قصور نہیں، تم گولی نہیں چلا سکتے ان پر۔ ہانی انابی کو ارباز کے نشانے پر دیکھ کر ان کے سامنے آئی تھی۔ ارباز کیا کر رہے ہو تم؟ یہ وقت ان جذباتی باتوں کا نہیں ہے۔ انابی سے اس غداری کا حساب بعد میں لیں گے، نیچے کرو گن۔ میران بھی ارباز کو اس عمل سے باز رکھنے کو چلایا تھا۔ ہانی انابی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارباز نے میران کے منع کرنے کے باوجود گولی چلا دی تھی، مگر انابی نے گولی چلنے سے پہلے ہانی کو اپنے آگے سے ہٹاتے دوسری جانب کر دیا تھا۔ ارباز کی گن سے نکلنے والی گولیاں سیدھی مہناز بی بی کے وجود میں پیوست ہوئی تھی۔ نہیں انابی، ہانی چیختی انابی کی جانب بھاگی تھی۔ اچانک باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا سیالان آ چکا ہے۔ ہانی انابی کے بے سود پڑے وجود کو سیدھا کرتی ان کا سر گود میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میران، تمہاری بہن نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ اس کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارباز باہر سے آتی فائرنگ کی آوازیں سنتے صورتحال کا جائزہ لگاتے میران سے مخاطب ہوتا۔ اب کی بار اپنا نشانہ ہانی پر باندھ چکا تھا۔ میران کا دماغ تو اچانک اس بدلتی صورتحال سے گھوم چکا تھا۔ اس نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا رہا تھا؟ ارباز رک جاؤ، ہانی کو کچھ مت کرنا ورنہ میں تم پر گولی چلا دوں گا۔ میران نے ارباز پر بندوق تانتے اسے وارن کیا تھا، جس پر ہانی نے افسوس اور اذیت سے ان دونوں کی جانب سے نظریں پھیر لی تھی۔ اس کا بھائی ابھی بھی ارباز کے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی صرف اسے وارن کر رہا تھا۔ گولی چلنے کی آواز پر ہانی نے خوف کے مارے سردی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کی موت اس کے سر پر آن پہنچی تھی۔ ہتھیاروں کے زور پر عورتوں سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ سیالان کی غصے اور نفرت کی شدت لیے غضبناک داڑھ پر ہانی نے جلدی سے آنکھیں کھولتے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ارباز کے گولی چلانے سے پہلے سیال نے اس کے بازو پر وار کیا تھا، جس سے ارباز کی گن دور جا گری تھی۔ سیال کو اندر داخل ہوتا دیکھ میران نے گن کا رخ اس کی جانب موڑا تھا، مگر اس سے پہلے ہی سیال کی بندوق سے نکلنے والی گولی میران کا بازو چھلنی کر گئی تھی۔ سیال نے ایک سرد نظر ہانی اور اس کے گود میں بے سود پڑی انابی پر ڈالی تھی۔ خدا بخش مہناز بی بی کو ابھی اور اسی وقت ہسپتال بچاؤ، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سیال کی داڑھ پر اس کے پیچھے آتا خدا بخش جلدی سے مہناز بی بی کی جانب بڑھا تھا، جن کا خون میں نہائے بے سود وجود کو دیکھا لگ رہا تھا کہ ان کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہانی نے بری طرح روتے انابی کو خدا بخش کے حوالے کیا تھا۔ انابی کو اس نے ماں مانا تھا، انہوں نے بھی ہر بار اس رشتے کا حق بھی ادا کیا تھا اور آج وہی حق ادا کرتے وہ اس کی خاطر خود کو قربان کر گئی تھی۔ ہانی کا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ سیال نے ایک نظر ہانی پر ڈالی تھی، مگر اس کے ہونٹ اور گال پر آئے معمولی نشان سیالان کی شریانوں میں خون کا الاؤ مزید بڑھا گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے سیال کے اندر کا وحشی پن جگا گیا تھا۔ اپنی جانب بڑھتے ارباز اور میران پر وہ بری طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ میران کے بازو پر گولی لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ سیالان پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ سیالان کو ختم کرنے کا اتنا اچھا موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر سیال نے کچھ ہی لمحوں میں اسے بے بس کر دیا تھا۔ ہانی اذیت کی انتہاؤں پر پہنچتے سامنے موجود اپنی زندگی کا سب سے بھیانک منظر دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا شوہر اور بھائی ایک دوسرے کو مارنے کے دم پر تھے۔ اس نے یہ سب تو بالکل بھی نہیں چاہا تھا، اس نے تو یہ دشمنی ختم کرنی چاہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اپنے سگے بھائی پر اعتبار کرنا اسے اتنا مہنگا پڑے گا۔ ارباز کی اچھی حیثیت درگت بنانے کے بعد بھی سیال کے دل میں لگی ایک آگ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
اس انسان سے اس کے ویسے بھی بہت حساب نکلتے تھے۔ ارباز کا چہرہ مکو اور غصے سے ہون آلودہ ہو چکا تھا۔ ہانی کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے جا کر سیال کو پیچھے ہٹانے کی۔ اسے اس لمحے سیال سے بہت خوف آ رہا تھا جو کسی بپھڑے زخمی شیر کی طرح ان کو مارے جا رہا تھا۔ سیال کا اپنا ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ سیال نے اچھی ہاتھ سے دل کے براس نکالنے کے بعد پاکٹ سے گن نکالتے ارباز پر تانی تھی۔ یہ گولی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے سیال نے ارباز کے بازو پر فائر کیا تھا۔ تم ٹھیک نہیں کر یہ میرے خاندان والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ارباز درد سے بلبلاتے چلایا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کا سیال خان سے بچنا ناممکن تھا۔ اس کی سیال خان کے خلاف کی گئی پچھلی ساری سازشوں کا جواب آج وہ ایک ہی بار میں دینے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ گولی اس پر بندوق تاننے کے لیے۔ سیال کی چلائی گولی ارباز کی ٹانگ میں پیوست ہوئی تھی۔ ہانی نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ میری بیوی کو ہماری دشمنی میں استعمال کر کے اس پر ہاتھ اٹھا کر اور مہناز بیوی کو موت کے منہ میں پہنچا کر تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی میرے نزدیک کوئی معافی نہیں ہے۔ سیال نے یکے بعد ایک بہت سی گولیاں ارباز کے وجود میں اتار دی تھی۔ ٹھیک کہا تھا انابی نے اسے۔ سیال کا غصہ بہت برا تھا آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ سیال نے اب گن کا رخ میران کی جانب کیا تھا جس کے بازو سے خون بہہ کر اس پر اچھی خاصی کمزوری طاری کر گیا تھا اور باقی کسر سیال خان نے پوری کر دی تھی۔ سیال کو میران پر گولی چلاتے دیکھ ہانی باغ کا میران کے آگے آئی تھی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کا ماں جایا تھا، اس کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پلیز سیال ایسا مت کرو۔ ہانی سیال خان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہچکیوں کے درمیان بولتی، اس کے غصے پر مزید تیل چھڑک گئی تھی۔ سیال نے جارحانہ انداز میں آگے بڑھتی ہانی کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جگڑتے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ سیال کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ ہانی کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس گرفت سے ہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ سیال اس وقت اس پر کس قدر غصے میں ہے، مگر وہ سیال کے ہر طرح کے رویے کے لیے تیار تھی۔ اس نے سیال خان سے جھوٹ بول کر بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی سزا اسے ملنی چاہیے تھی۔ ایک بار پہلے بھی تمہیں اپنی بیوی کے صدقے معاف کیا تھا، آج بھی اسی کی خاطر جان بخشی کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں مارنا میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ ہانی اسد بلوچ سیال خان کی بیوی ہے جسے وہ مر جائے گا مگر کبھی اپنی دشمنی میں استعمال نہیں کرے گا۔ آج تمہیں صرف ہانی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ اس بات سے تم میری زندگی میں ہانی کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا لینا۔ آج میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو خان حویلی لے جا رہا ہوں۔ تمہارے ہی علاقے سے تمہاری نظروں کے سامنے روک سکتے ہو تو روک لو۔ انفارم کر دو اپنے تایا اور دادا کو ڈنکے کی چوٹ پر لے کر جا رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھے روک لے، پھر بعد میں یہ نہ کہیں چھپ کر لے کر گیا ہے۔ سیال خان ان کی بیٹی کو سیال خان زہر خان لہجے میں بولتا میران پر بہت کچھ واضح کرتا ہانی کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سیال خان کا یہ روپ دیکھ کر ہانی کا دل سوکھے پتے کی طرح پھڑپڑانے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بندھی چلی جا رہی تھی۔ اس کی کلائی پر گرفت ابھی بھی ویسی ہی تھی، حد درجہ سخت اور بے رحم۔ ہانی کے حلیے کے پیش نظر سیال اسے سیدھا خان حویلی لے جانے سے پہلے حویلی سے 1 گھنٹے کی دوری پر واقع اپنے ایک کاٹیج میں لے آیا تھا۔ اسے کبھی بھی دوسروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، مگر وہ ہانی پر کسی قسم کی انگلی اٹھتی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو پتہ لگنے دینا چاہتا تھا کہ ہانی کسی بھی طرح اس معاملے میں انوالو ہے یا سیال کو جھوٹ بول کر وہاں بلوایا ہے۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی بیوی کی عزت میں کمی آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ سیال نے گاڑی سے اتر کر ہانی کے سائر پر آتے اس کا دروازہ کھولا تھا جو پورے سفر میں خود کو رو رو کر ہلکان کرتے سے ہلکا ضبط آزماتی آئی تھی۔ سیال نے ہاتھ بڑھا کر ہانی کو نیچے اتارا تھا۔ ہانی حویلی سے تو پہلے سے ہی کیے دوپٹے کے اوپر شال لے کر نکلی تھی، مگر وہ شال کہیں گر گئی تھی۔ اب اس کے گلے میں ایک دوپٹہ جھول رہا تھا جس کا اپنے دکھ میں ہانی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ انابی کو سنبھالتے اس کے کپڑے خون آلودہ ہو چکے تھے، ہمیشہ کی طرح باندھے جوڑے میں سے بال نکل کر اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ گال پر انگلیوں کے ہلکے ہلکے نشان ابھی بھی واضح تھے اور ہونٹوں کے کنارے پر ننھا سا خون کا قطرہ جمع ہوا تھا۔ ایک نظر بغور اس کے حلیے پر ڈالتے لب بیندے سیال نے اپنی بلیک گرم چادر ہانی کے گرد اچھے سے اڑا دی تھی۔ اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ اندر موجود کسی بھی ملازم کی نظر اس حلیے میں اس کی بیوی پر پڑے۔ اس بار قدر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہانی بالکل خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ارد گرد کے منظر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی جھکی نظریں فرش پر ٹکی ہوئی تھی۔
جب سیال اسے لیے ایک کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کے درمیان میں رکتے سیال نے ضبط کی انتہاؤں پر پہنچتے پلٹ کر ہانی کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کا سیلاب ابھی تک نہیں تھما تھا۔ رو رو کر آنکھیں اور چہرہ سوج چکے تھے۔ ہانی اسٹاپ کرائنگ۔ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جما کر سیال نے اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے سرد لہجے میں وارن کیا تھا۔ اس پر ہانی نے ایک لمحے کے لیے برستی آنکھیں اٹھا کر سیال خان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرد اور سپاٹ تھا۔ ہانی کو سیال کے پتھریلے تاثرات مزید خوفزدہ کر رہے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح بنا اس کی بات مانے اس کی کہی بات کے اپوزٹ جاتے ہانی کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ وہ اور زور سے روتی سیال خان کے سینے سے آ لگی تھی۔ سیال نے مٹھیاں باندھتے خود کو کسی بھی کمزور لمحے میں جانے سے روکا تھا، مگر ہانی کا نرم گرم ہچکیوں کی زد میں ہلتا وجود سیال خان کو زیادہ دیر پتھر نہیں بنا پایا تھا۔ سیال خان کی ہانی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی تو وہ کب تک خود کو بے حس رکھ سکتا تھا۔ سیال نے اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہانی کو اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ سیال خان کا سہارا ملتے ہی ہانی کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی، مگر اس بار سیال نے اسے روکا نہیں تھا۔ ہانی کے آنسوؤں میں آنا بھی کھونے کا ڈر تھا، اپنے جان چھڑکنے والے اکلوتے بھائی کے اتنے بڑے دھوکے کا دکھ تھا، اور اس سے بھی زیادہ سیال خان کے ہر بار کسی پر اعتبار نہ کرنے کی نصیحتوں کو جھٹلا کر اسے جھوٹ بول کر وہاں بلا کر اپنے خاندان والوں کی سازش کا شکار بنانے کا دکھ تھا۔ یہ بات سوچ کر ہانی کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر سیال خان کو اس بارے میں خبر نہ ہوتی اور وہ صرف ہانی کی بات کا مان رکھ کر وہاں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا۔ آگے ہانی اس سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سیال خان کا بھروسہ، اس کا مان اور اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اگر سیال اسے کچھ نہ بھی بولتا، ہانی تبھی بھی خود کو اس کی نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ سیال خان کی قصوروار تھی اور خود کو اس کی سزا کی مستحق مانتی تھی۔ ہانی کو مزید رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ اس کی اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی سیال نے اسے دھتکارا نہیں تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہانی کی اس غلطی کی وجہ اس کی جان جا سکتی تھی، پھر بھی ہانی کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ یہی تو تھی اس کی بے لوث محبت، جس کے بارے میں وہ سینہ ٹھوکا میران کو بول کر آیا تھا۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا۔ سیال اسی طرح بنا کچھ بولے اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ ہانی کو شاید اس وقت اس کے اسی لمس کی ضرورت تھی۔ ہانی کے آنسوں میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔ کافی دیر بعد جب سیال کو یقین ہو گیا کہ اب ہانی بالکل ریلیکس ہو چکی ہے تو اس نے ہانی کو خود سے جدا کیا تھا۔ ہانی کا آنسوں سے بھیگا گلابی چہرہ سیال کے اندر کے غصے اور اضطراب کو مزید ہوا دے گیا تھا، جو اس نے کافی دیر سے بہت مشکل سے دبا رکھا تھا۔ سیال نے ہاتھ بڑھا کر ہانی کے آنسو پہنچے تھے اور انگوٹھے سے اس کے ہونٹ پر لگا خون بھی صاف کر دیا تھا، جس کے بہانے والے کو مارنے کے باوجود اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہانی کی حالت کے پیش نظر وہ اس وقت بہت کنٹرول کر کے کھڑا تھا۔ شاید ہی اتنا کنٹرول اس نے پوری زندگی میں کبھی کیا ہو۔ ہانی کا چہرہ اسی طرح خشک کرنے کے بعد سیال اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ہمیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد خان حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ اس حلیے میں میں تمہیں وہاں بالکل بھی نہیں لے جا سکتا۔ ابھی ملازمہ کو بھیجتا ہوں، وہ تیار ہونے میں تمہاری مدد کرے گی، اور اب مزید رونا مت ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سیال جو کب سے ہانی کا رونا برداشت کر رہا تھا، اب کی بار سپاٹ سے لہجے میں وارن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ ہانی اس کے اتنے غصے اور ناراضگی میں بھی اپنے لیے چھپی فکر محسوس کر گئی تھی۔ جو اس سے ناراض بھی تھا، مگر نہ ہی اسے روتے دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی بھی لحاظ سے اپنے خاندان والوں کے سامنے اس کی عزت اور مقام میں کمی آنے دینا چاہتا تھا۔ اس سچویشن میں بھی سیال خان کی بے پناہ محبت پر ہانی کے ہونٹوں پر کچھ دیر ہی سہی مگر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کی جھلک دکھی تھی، جو اپنا دھوکہ یاد آتے ہی فوراً معدوم ہو گئی تھی۔ ملازمین نے سیال کے آرڈر کے مطابق ہانی کو تیار کر دیا تھا۔ میر چندہ کلر کے شفون کے ڈریس میں، جس پر انتہائی نفیس سے ایمبرائڈری کی گئی تھی، ہانی کے نازک وجود پر بہت جچ رہا تھا۔ ہانی کی دودھیا ڈنگل، جس میں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے گلابیاں سی گلتی اس حسین مورتی کے حسن کو مزید دو آنچا کر گئی تھی۔ میک اپ کے نام پر لائٹ سی لپسٹک لگائی گئی تھی، جو ہانی نے ابھی سے ہی دانتوں کی مدد سے ہونٹ کچلتے بالکل ہی ہلکی کر دی تھی۔ سر پر دوپٹہ ایک سٹائل سے انٹکائے سیال کی بلیک شال اپنے گرد اوڑھے وہ بری طرح سے سیال خان کی سردارنی ہلا رہی تھی۔ اسے نیچے آتے دیکھ سیال کی نظریں ایک پل کے لیے ہانی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ سیال خان ابھی بھی اپنے پہلے والے حلیے میں موجود تھا، بلیک لباس پر کریم کلر کا کوٹ پہنے، سپاٹ چہرہ، سرخ آنکھوں کے ساتھ اس حلیے میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو شاید اس نے ہاتھ کی مدد سے سیٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان سے کچھ بال ابھی بھی
کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہانی کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے سہل باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سہل کا ہاتھ تھامے ہانی نے ہان حویلی میں قدم رکھا تھا، جہاں کی چہل پہل بتا رہی تھی کہ شاید سیالحان پہلے انفارم کر چکا ہے۔ گاڑی سے اترنے سے لے کر حویلی کے حال میں قدم رکھنے تک ملازمین اور گھر کی باقی خواتین نے پھول برسا کر ہانی کا استقبال کیا تھا۔ ہانی ہر چیز کی امید کر سکتی تھی، مگر اس سب کے بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ یہ کیسے بھول سکتی ہے کہ اب وہ سیال مساحان کی پناہ میں ہانی سیالحان بن کر آ چکی ہے، جو اس کی عزت کرنا اور کروانا اچھے سے جانتا تھا۔ ہانی کو دل میں آسودگی سے اترتی محسوس ہوئی تھی، لیکن ساتھ نبی کا اس وقت اپنے ساتھ جہاں نہ ہونے کا دکھ بھی بڑھ گیا تھا۔ ہانی نے ایک نظر اپنے ارد گرد موجود مسکراتے خوشیاں مناتے لوگوں پر ڈالی تھی۔ اگر ان سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے سیالحان کو وہاں دھوکے سے جھوٹ بول کر بلوایا ہے، تو یہ محبت دکھانے کے بجائے وہ سب اس پر نفرت بڑی نظر ڈالنا بھی پسند نہ کریں۔ مگر جہاں بھی سہل اس کی ڈال بنتے بہت سی صفائی سے اس سب کے سامنے معتبر کر گیا تھا۔ ہانی کا سہل کی گرفت میں موجود ہاتھ لرز رہا تھا، جس پر سہل کی مزید مضبوط ہوتی گرفت پر ہانی نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ پہلے کی طرح بالکل بے تاثر تھا، اور نہ ہی اس نے بلٹ کر ہانی کی جانب دیکھا تھا۔ شاید وہ ہاتھ کی لرزش محسوس کرتے خاموش انداز میں اسے تسلی دے گیا تھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ ہانی نے فوراً نظریں پھیر لی تھی۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں اس وقت خان حویلی کے ایک ایک فرد سے لے کر تمام ملازمین جمع تھے۔ بی بی سائیں کی نظریں ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کر اندر آتے سیالحان اور ہانی پر تھی، جس بات کا اتنے وقت میں انہیں دڑکا لگا ہوا تھا جب وہ ہو گئی تھی۔ وہاں موجود کچھ لوگ ہانی کے آنے پر جہاں بہت خوش تھے، وہیں بی بی سائیں کی طرح کچھ انتہائی ناپسندیدگی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر سیالحان کی وجہ سے چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو ملی جلی کیفیت کا شکار تھے۔ وہ سیالحان کی بیوی کو دیکھ کر خوش بھی تھے، مگر اس کا ذوالفقار بلوچ جو ان کے اپنوں کا قاتل تھا کی پوتی ہونے کی وجہ سے ناخوش بھی تھے۔ بی بی سائیں ملیے میری بیوی ہانی سہل مساحان سے، میں جانتا ہوں آپ کو یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہوگی۔ سہل ہانی کو لیے بی بی سائیں کے سامنے آ کھڑے ہوتے بولا۔ وہ ہانی کے پورے نام کے ساتھ اپنے آخری جملے پر بھی زور دیتے ان کو اور وہاں موجود اپنے خاندان کے باقی سب افراد کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی بی بی سائیں نے آگے بڑھ کر ہانی کا ماتھا چوم کر اسے ساتھ لگایا تھا۔ سہل نے پہلے ہی فون کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر چکا ہے، جس کو اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے وہ آ سکتا ہے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بے شک شامل نہ ہو۔ اس پر بہت سے لوگ صرف سہل کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی موجود تھے، جن میں سر فہرست بی بی سائیں اور ان کی چھوٹی بیٹی تانیہ بیگم تھی۔ ہانی کو بی بی سائیں کے انداز میں کسی قسم کی گرمجوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی آج سیالحان کی خاطر اس نے جھک کر بی بی سائیں کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ اگر بی بی سائیں سہل کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس حویلی میں قبول کر سکتی ہیں، تو اتنا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ بی بی سائیں کے بعد گھر کے مرد حضرات نے ہانی کے سر پر ہاتھ رکھتے، جبکہ خواتین نے اسے گلے ملتے ویلکم کیا تھا۔ ہانی نے محسوس کیا تھا وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، چاہے دکھاوے کے لیے ہی صحیح، مگر سیالحان کے چہرے پر مسکراہٹ کا شعبہ تک نہ تھا۔ ہانی کا دل اس کے حد درجہ ناراضگی سوچ کر بیکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں خواتین کی خواہش پر چند ایک رسمیں کی گئی، کیونکہ سب جانتے تھے سہل کو یہ سب پسند ہے، اسی لیے اسے زیادہ نہیں کھینچا گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، فیصل نے سہل کے پاس آتے اسے سرگوشی کے انداز میں کچھ بتایا تھا، جس پر سہل کا وہاں سے اٹھنے کا ارادہ دیکھ ہانی دھیمی آواز میں اسے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ہی صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ سیالحان اس کے ساتھ تو بیٹھا تھا، مگر اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، اس کا دھیان مسلسل اپنے موبائل کی جانب تھا۔ بی بی سائیں آپ باقی یہ سب جو بھی کرنا ہے کل کر لیجیے، آج اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہانی کی آواز پر چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھتے سہل بنا اسے کوئی جواب دیے بی بی سائیں سے مخاطب ہوا تھا، جس پر بی بی سائیں نے اس کا اشارہ سمجھتے سب کچھ وہیں روک دیا تھا۔ بی بی سائیں نے شمسہ اور رمیسہ کو ہانی کو کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا تھا، مگر ان لوگوں کے آگے آنے سے پہلے ہی سیالحان کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے جانے کے لیے اٹھ کر ہوا تھا، جسے دیکھ بی بی سائیں اور ان کے ساتھ کھڑی تانیہ بیگم پہ جو تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ سہل کا اپنے دشمنوں کی بیٹی کو اتنی پذیرائی دینا ان کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ وہ جس لڑکی کو پیروں کی نوک پر رکھنا چاہتی تھی، سیالحان اسے ان کے سر پر بٹھا رہا تھا۔ یہ بات ہضم کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس وقت اس سہل کے تیور دیکھ کر کچھ بھی بول نہیں پائے تھے، لیکن اس سے بعد میں اس ٹاپک پر بات کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ ہانی کا ہاتھ تھامے سہل روم میں داخل ہوا تھا۔ ریسٹ کرو، تم کافی تھک گئی ہوگی۔
ہانی کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کر کھڑا ہوتے ہوئے اپنے بال بنانے لگ گیا تھا۔ ہانی اسے پھر کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ بوجھے دل کے ساتھ خاموش کڑی دیکھتی رہی تھی، جس نے روم میں آنے کے بعد اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سیال کو اس طرح خود سے ناراض دیکھ ہانی کا دل بے چین ہوا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں، تم چینج کر کے ریسٹ کرو، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ سیال خود پر پرفیوم سپرے کرتا اس کی بات کو صاف اگنور کرتے بولا اور ایک نظر ہانی پر ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سیال ہان، تم اس طرح مجھے اگنور نہیں کر سکتا۔ ہانی اس کے باہر نکلنے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنے ہاتھ سے جگڑتے اسے روکتے ہوئے بولے، جب ہانی سیال ہان سے جھوٹ بول سکتی ہے تو سیال ہان بھی اسے اگنور کر سکتا ہے۔ اس وقت تمہیں اگنور کرنے میں بھلائی بھی تمہاری ہی ہے، کیونکہ اس وقت جس قدر غصے کی آگ میرے اندر بھڑک رہی ہے، اگر میں اس کی وجہ سے تم سے کچھ مس بہیو کر گیا تو اس کے لیے میں خود کو بالکل بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سیاحل مقابل کو جواب دینے والی سرد ترین لہجے میں بولتا نرمی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے باہر نکل گیا تھا۔ سیال ہان جانتا تھا کہ اس کا غصہ کس قدر برا ہے۔ اس وقت اسے ہانی کے جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ غصہ اس بات تھا کہ اگر اسے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو ارباز ہانی کو نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ وہ منظر یاد آتے ہی سیال کے اندر لگی غصے اور اشتعال کی آگ مزید بڑھ اٹھی تھی، اس لیے اس وقت وہ ہانی کے پاس مزید ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتا تھا، جس کا ہانی کوئی اور مطلب نکالتی آنکھوں میں نمی بڑے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جہاں ہان حویلی میں اس وقت جشن اور خوشیوں کا سما تھا، وہیں ارباز کی جوان موت پر بلوچ حویلی میں ماتم اور کہرام سا مچ چکا تھا۔ ذوالفقار اور ارشد اپنی سازش خود پر ہی الٹے جانے پر گم سم سے سر جھکائے بیٹھے تھے، دوسروں کے لیے کھودے گڑھے میں وہ خود جا گرے تھے۔ شہرام بلوچ جو کراچی گیا ہوا تھا، اس ہولناک خبر پر رات کو ہی حویلی پہنچ چکا تھا۔ آدمیوں کے ذریعے ساری حقیقت جان کر وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کس منہ سے اپنے بھائی کی موت کا حساب مانگتا؟ سیال ہان سے جب ساری سازش کی جڑ ہی اس کے اپنے لوگوں تھے۔ میران اس وقت ہسپتال میں ہی تھا۔ اس نے جنازے میں شریک ہونے یا کسی کا بھی سامنا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میران کی نظروں سے ہانی کی نفرت جھلکاتی آنکھیں اور اس کا سیاحل کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر جانے والا منظر ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ سیاحل ہان کی آنکھوں میں وہ ہانی کے لیے بے پناہ محبت دے چکا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ سیاحل ہان کے حوالے سے جس حقیقت سے وہ واقف تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ سکتا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر آ کر وہ سیاحل ہان سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا ہانی ابھی اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، مگر اسے پورا یقین تھا حقیقت جان کر وہ بھی سیاحل ہان سے نفرت کرنے لگے گی، اس لیے وہ ابھی ہی ہانی کو سیاحل ہان سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں ہانی کو زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے، مگر اس کی جلد بازی نے سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ ارباز جیسے شخص پر بھروسہ کر کے اپنی بہن کو خود ہی سے بہت دور کر دیا تھا۔ میران کے پاس اب ان سب باتوں پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے حویلی سے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ آغا جان سیاحل ہان کے خلاف جرگہ بٹھانا چاہتے تھے کہ ان کے علاقے میں آ کر سیاحل ہان نے نہ صرف ان کی پوتی کو زبردستی یہاں سے لے کر گیا ہے، بلکہ ارباز کا قتل و میران کو بری طرح زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے آدمیوں کو بھی ہلاک کر گیا تھا۔ وہ سیاحل ہان کو بری طرح بھنسانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میران نے اس وقت ان کی بات سن کر سختی سے انکار کرتے پہلے ارباز کا جنازہ اٹھانے کا کہا تھا۔ اسے آغا جان کا اپنے پوتے کی جوان موت پر بھی سیاست کرنا ان سے سخت بدگمان کر گیا تھا۔ سیاحل ہان کے جانے کے بعد ہانی بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب تک سیاحل نہیں آئے گا وہ اسے منا نہیں لے گی، تب تک سوئے گی نہیں۔ اسے ہلکا ہلکا بخار فیل ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد سے پھٹ رہا، مگر اس وقت اسے بالکل بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ہانی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہانی نے چونکا دروازے کی طرف دیکھتے باہر کھڑے نفوس کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ جب اسے سمن ملازمہ کے ساتھ کھانا لیے اندر داخل ہوتے دکھائی دیتے، سمن کی ہدایت پر ملازمہ کھانا ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ ہانی نے بہت ہی سہولت سے سمن سے کھانا نہ کھانے کی معذرت کر لی تھی، مگر سمن کو شاید سیاحل کی جانب سے سختی سے آرڈر تھا کہ ہانی کو کھانا کھلا کر ہی جانا ہے۔ تب وہ کافی دیر کی بحث کے بعد بنا ہانی کی بات مانے اسے تھوڑا سا کھانا کھلا کر اور آخر میں جوس پلانے میں کامیاب ہو کر ہی سکون سے بیٹھی تھی۔ ہانی اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے اس نے جان چھڑوانے کے لیے کھانا کھا لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جوس میں نیند کی گولی تھی، جسے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا سر نیند سے بھاری ہونے لگا تھا۔
سیاحل جانتا تھا اس وقت ہانی کیا کیا سوچ کا خود کو ہلکان کرتی رہی ہوگی، اسی لیے اس نے یہ سب کروایا تھا۔ سمن ہانی کو بیڈ پر نیم دراز ہوتا دیکھ اس پر کمبل ڈالتے سیاحل کے آرڈر کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرتی روم سے نکل گئی تھی۔ بی بی سائیں یہ سب کیا ہے؟ جب سیاحل نے آپ کو بتایا اس لڑکی کو یہاں لانے کا تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ کہا آپ ہی تو روک سکتی ہے اسے، وہ اپنی ہی جانی دشمنوں کی بیٹی کو کیسے اتنی عزت دے سکتا؟ وہ کیسے بھول گیا؟ ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو کس بری طرح سے انہوں نے حملہ کروایا تھا اس پر۔ تانیہ بیگم غصے سے پیچوتاب کھاتے بی بی سائیں سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان کے سارے ارمانوں پر پانی جو پھر گیا تھا۔ انہوں نے تو یہی لگتا تھا کہ سہل کبھی بھی دشمنوں کی بیٹی کو اس گھر میں نہیں لائے گا، اور اگر بدلہ لینے کی ہاتھ لے بھی آیا تو اسے بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے گا۔ اور وہ اپنی بیٹی شمسا کی شادی سہل سے کروا کر اسے ہان حویلی کی سردارنی بنا دیں گے، مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ نہ صرف سہل اس لڑکی کو گھر میں لے آیا تھا بلکہ اس کے انداز صاف بتا رہے تھے کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تانیہ تم اتنی ہلکان ہو رہی ہو، تم سہل کو جانتی تو ہو، اس نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ ابھی اس وقت اسے ان لوگوں کی جانب سے کافی دباؤ برداشت کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم گھر والے اس وقت اس کا ساتھ دینے کی وجہ اس کے خلاف ہو جائیں اور اسے مزید پریشان کریں۔ رضیہ بیگم جو بی بی سائیں کے بلاوے پر وہاں آئی ہوئی تھی، انہیں اپنی بہن کی یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اس لیے فوراً ٹوک دیا، جس پر تانیہ بیگم کے پاس انہیں گھورنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہاں موجود حسنہ بیگم اور حمیرہ بیگم بھی رضیہ بیگم کی بات سے متفق تھی۔ حسنہ بیگم کو تو اپنی پیاری اور نازک سی بہو بہت پسند آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ چاہت دیکھ چکی تھی۔ رضیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تانیہ، تم نے جو کچھ بولنا تھا بول دیا، اب اس کے بعد میں تمہارے منہ سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ کافی رات ہو چکی ہے، اب سب لوگ سو جاؤ۔ بی بی سائیں ہانی کے جتنے بھی خلاف صحیح مگر سہل کے بارے میں وہ گھر کے کسی فرد کے منہ سے کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی، اسی لیے وہ ذرا سخت لہجے اور دو ٹوک انداز میں تانیہ بیگم کو اپنا فیصلہ سناتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ تانیہ بیگم اتنی آسانی سے اس وقت خاموش ہونے والی نہیں تھی، وہ ابھی سے ہی ہانی کو سہل کے نزول میں گرانے اور اس گھر سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ صبح کے 4 بجے سہل نے کمرے میں قدم رکھا تھا، بیڈ پر نیم نظر جاتے ہی اپنے کمرے میں نئے وجود کے حسین اضافے پر شدید تھکاوٹ میں بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ سہل کے قدم خود بخود ہی بیڈ کی جانب اٹھے تھے۔ ہانی سینے پر کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، جوڑا شاید ڈھیلا ہو چکا تھا، کیچر میں سے بال نکل کر ہانی کے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، ایک بازو اس نے سینے پر رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیڈ سے نیچے ڈر لگ رہا تھا۔ سہل نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے جھک کر ہانی کا بازو تھام کر اوپر رکھنا چاہا تھا، جب اس کی نظر ہانی کے نازک سے دودھیا کلائی پر پڑی انگلیوں کے لال نشانات پر پڑی تھی، جن پر پہلے تو وہ حیران ہوا تھا مگر پھر یاد آتے ہی ہانی کی ان نشانات کی وجہ تو وہ خود ہی تھا۔ شدید غصے میں انجانے میں وہ ہانی کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ نشانات کو گھورتے سہل کے رگوپے میں اپنے لیے غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بے دہانی میں بھی سہل اپنی ہانی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ سہل جھک اپنے لبوں سے ہانی کی کلائی پر جا بجا پیار بڑا مرہم رکھنے لگا تھا۔ سہل نے نوٹ کیا تھا اس کے اس عمل سے گہری نیند میں بھی ہانی کے چہرے پر سرخیاں سی پھیل گئی تھی، شاید وہ سہل کا شدت بڑا لمس محسوس کر پا رہی تھی۔ نیند حرام ہونے کے احساس سے سہل فوراً پیچھے ہٹا تھا، جب ہانی نے نیند میں ہی سہل کا اپنی کلائی پر رکھا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے نیچے رکھ لیا تھا، جیسے سہل کی قربت اسے نیند میں بھی سکون دے رہی ہو۔ ہانی کی اس معصومانہ حرکت پر سہل کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ سہل کتنی دیر یک تک اس کے چاندنی بکھیرتے حسین شفاف چہرے کو دیکھے گیا تھا۔ اس بار اس کی ہانی نے جھوٹ بول کر اسے بہت بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ ہانی کا کال کر کے اس سے ملنے بلانا ہی سہل کو شک میں مبتلا کر گیا تھا، کیونکہ ہانی نے پہلے کبھی ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ سہل ہاں نے اسی وقت بلوچ حویلی میں موجود اپنے خاص آدمیوں کو اندر کی بات پتہ کرنے کو کہا تھا کہ کہیں پھر تو اس کے دشمن اس کے خلاف کوئی سازش تیار نہیں کر رہے، لیکن جو خبر اسے پتہ چلی تھی وہ ایک بار تو سہل ہان کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اسے کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہانی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ سہل نے نہ جانے کتنی ہی بار اپنے آدمی کو خبر کنفرم کرنے کا حکم دیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو، مگر ہر بار انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہانی اسے خود ملنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دادا اور بھائی کے کہنے پر بلا رہی ہے۔ سہل ساری ثبوت ہانی کے خلاف ہونے کے باوجود سب پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ ہانی نے اس سے جھوٹ بولا ہے
ہانی اسے دھوکہ دے کہ اس بات پر اسے کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ ہانی کے وہ لوگ ملائک مل کر ہیں، اس لیے جب تک وہ ہانی کی زبان ساری باتیں نہ سن لیتا وہ اسے دھوکے باز قرار نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے ایک بات تو ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ وہ ہانی کو اب وہاں مزید ایک دن بھی نہیں رہنے دے گا، چاہے اسے حویلی کے اندر جانا پڑے، وہ ہانی کو اپنے ساتھ ضرور لائے گا۔ بعد میں ہانی کے میسیجز دیکھ بہت حد تک اندر کا اشتعال کم ہونے کے ساتھ اسے یقین تو ہو گیا تھا کہ اس کی ہانی دھوکے باز بالکل بھی نہیں ہے۔ میسیج پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ کال بیک کی تھی، مگر تب ہانی نے ریسیو نہیں کی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر ہانی کو خطرے میں دیکھ سہل کا دماغ بہت بری طرح گما تھا۔ وہ منظر یاد کرتے ابھی تک شدید اشتعال و غصے کی وجہ سے جگہ پر نہیں آ پایا تھا۔ ہانی نے پہلے جھوٹ بول کر اور پھر جذباتی ہو کر اتنے خطرے والی جگہ پر پہنچ کر جو غلطی کی تھی، سہل اس سے ناراض ہو کر تھوڑی سی سزا تو دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ہانی بہت قیمتی تھی اور اسے نقصان پہنچانے والے کو کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ ہانی خود ہی کیوں نہ۔ سہل جھک کر اس کی پیشانی چومتے نرمی سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے اس کے پاس سے اٹھایا تھا۔ سہل کا دل اس وقت ہمک اس سے ہانی کی قربت کی خواہش کر رہا تھا، جس کو سہل سختی سے رد کرتے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کسمسا کا آنکھ کھولتی کچھ دیر اجنبی چہروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، اجنبی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، مگر پھر یاد آتے کہ وہ کہاں ہے۔ سہل کے بیڈ روم میں ہونے کے خیال سے وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی، جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے پھر سے کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے سالہان پر پڑی تھی۔ ہانی ایک نظر بیڈ کے باقی حصے پر ڈالی تھی، جو سلوٹوں سے پاک دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ سہل کو روم میں آئے کچھ دیر ہی ہوئی ہے۔ ہانی دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلاتے کیچر سے آزاد کھلے بالوں کو بنا سمیٹے بیڈ سے اترتے سہل کی جانب بڑھی تھی، جو بالکل اجنبی بنا کلائی پر گڑی باندھنے میں مصروف تھا۔ ہانی ابھی بھی اس کا رات والا غصہ اور نظر انداز کرنے والا موڈ دیکھ بنا کچھ بولے بڑے ہی سکون سے پیچھے اسے ہٹ کر گئی تھی۔ سہل کچھ دیر تو سمجھ ہی نہیں پایا تھا ہوا کیا ہے۔ وہ کسی ہانی سے اسے استحقاق بڑی حرکت کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ ہانی اپنا چہرہ سہل کی بیک سے ٹکائے اپنی نازک باہوں کا حساس سہل کے سینے کے گرد باندھ کر اسے کچھ دیر کے لیے اپنی ذات کے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ سہل نے تو ابھی کچھ وقت مزید ہانی کو اگنور کرنے کا سوچ رکھا تھا، مگر ہانی کے یہ خطرناک انداز دیکھ اسے اپنے ارادے کمزور پڑتے محسوس ہو رہا تھا۔ سہل کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہانی اسے اس طرح بھی منا سکتی ہے۔ ہانی کی روئی جیسی نرم اور نازک انگلیوں کا لمس سہل کو سینے پر محسوس ہوتا، اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بالکل اسٹریٹ کھڑا تھا۔ اس نے ہانی کی اس حرکت کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ قربت نہ قریب کیا تھا اور نہ ہی دور۔ ہانی مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ سہل بہت مشکل سے اپنے جذبات پر باندھا ہانی سے مخاطب ہوا تھا، تو جاؤ، میں نے کب روکا ہے۔ ہانی بنا ایک انچ ہلے بلکہ سہل کے گرد اپنے حصار مزید مضبوط کرتی نیند کے ہمار آواز میں بولتی سہل کے ضبط کو اچھا آزما گئی تھی۔ سہل ایک بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر یہ لڑکی جو نہ صرف اس کے دل تک رسائی رکھتی تھی بلکہ مورے حق سے اس کے دل کی سلطنت کی ملکہ بھی تھی۔ جب بھی وہ پتھر بننے کی کوشش کرتا وہ قریب آ کر ایسے ہی اس کا امتحان لینے پر تل جاتی تھی، کیونکہ شاید اتنا اندازہ تو اسے بھی ہو چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سہلان اسے دھتکارے گا تو کبھی نہیں۔ ہانی لیو می، مجھے جانا ہے، سہل اس دفعہ قدر سخت لہجے میں بولا تھا، مگر اس بار بھی ہانی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں کیوں چھوڑوں تمہیں، جانا ہے تو جاؤ، اور سہلان یہ غصہ کسی اور کو دکھانا، میں نہیں ڈرتی تم سے۔ ہانی سہل کے چوڑے شانوں میں منہ چھپائے منمنائی تھی، جبکہ اس کے آخری جملے پر سہل کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کل رات اس کی شیرنی اسے غصے میں دیکھ کر کیسے سہمی ہوئی ہرنی بن گئی تھی۔ یہ سب یاد آتے سہل کا کل کا سارا واقعہ ایک بار پھر یاد آ گیا تھا۔ سہل کا ہانی پر غصہ پھر سے اٹھ آیا تھا، جس پر سہل نے ہانی کی اپنے گرد لپٹی باہوں کو گرفت میں لیتے خود سے ہٹانا چاہا تھا۔ سہلان، اگر ابھی تم نے مجھے خود سے دور کیا تو یاد رکھنا میں بھی اس کے بعد کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ سہل کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے اس کا مقصد سمجھتے ہانی ناراضگی سے بولی تھی، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سہل کا لہجہ اس کی بات سن کر تیز ہوا تھا، ہاں، دھمکی دے رہی ہوں۔ ہانی بھی بنا ڈرے اس کے انداز میں جواب دیتے بولی۔ ہانی کی بات پر سہل اس کی باہوں کا حصار توڑتے ایک دم پلٹا تھا اور ہانی کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ ہانی کی سانسیں حلق میں اٹھی تھی، اس اچانک نازل ہونے والے آفات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ سہل کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے خود کو سنبھالا تھا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں۔
اس سیاحان سمیت اپنی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو سیاحان کو اپنی بیوی سے دور کر سکے جب تک میں نہ چاہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیاحل کی اس قدر جارحانہ انداز پر ہانی کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے ہانی کا اپنا چہرہ جلسا محسوس ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی ساری دلیری ہوا ہوئی تھی، مگر سیاحل کے آخری جملے پر ہانی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب تک میں نہ چاہوں گا کیا مطلب تھا؟ کیا سیاحان اسے خود سے دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ یہ بات سیدھی ہانی کے دل میں چبھی تھی۔ سیاحل بنا کہے ہی ہانی کے شکوے بڑی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے ان کو مفہوم جان چکا تھا۔ وہ چاہے کہ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سیاحان مرتے دم تک ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ سیاحل نے اپنی بات مکمل کرتے اپنی ادھوری چھوڑی بات پر ہانی کے چہرے کے ناراضگی سے تنے ہوئے نقوش ڈیلے پڑتے دیکھے تھے۔ یہ سارا منظر سیاحل کے دل میں آسودگی کے پھول کھلا گیا تھا۔ ہانی بھی اسے اتنے ہی والہانہ انداز میں چاہتی تھی جتنا وہ، مگر نہیں، ابھی بھی وہ سیاحان کی محبت کے مقابل نہیں پہنچ پائی تھی۔ سیاحل نے فوراً ہی اپنی بات کی نفی کرتے اپنے بے حد قریب موجود اپنی دشمن جان کو دیکھا تھا۔ ہانی کا چہرہ سیاحل کی اس قدر نزدیکی کی وجہ سے بالکل لال ہو چکا تھا۔ ہانی کو آزاد کرتے دور ہٹا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے اپنے جذبات پر بات باندھنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سردار سائیں موسیٰ خان سے کچھ دیر بات کرنی ہے، کیا مجھے اپنی بات کہنے کی اجازت ملے گی؟ ہانی سیاحل کو واپس پلٹتا دیکھ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، مگر مجھے ہانی سیاحان کی کوئی بات نہیں سننی۔ سیاحل بھی اسی کے انداز میں بولا، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، ہاں جھوٹ بولا ہے، مگر میری نیت بالکل نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں میرا قصور ہے، اس کے بدلے میں تمہاری ہر سزا لینے کو تیار ہوں، مگر پلیز بات تو کرو مجھ سے۔ تمہارا یوں اگنور کیے جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے انابی کے بارے میں بھی تم کچھ نہیں بتا رہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ اور میرے خاندان والوں نے بھی تو تمہیں پھنسانے کے لیے کوئی ایکشن لیا ہوگا، مجھے سب جاننا ہے۔ ہانی سیاحل کو موبائل اور کیز اٹھا کر باہر کی جانب بڑھتا دیکھ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ سیاحل تو پہلے ہانی کی ان معصوم سے دل لٹاتی حرکتوں پر کافی حد تک نرم پڑ چکا تھا، مگر اس وقت اسے بہت ہی ضروری کام سے جانا تھا۔ سیاحل گہری سانس بھرتے پلٹا تھا۔ ہانی کو روتا چھوڑ کر تو وہ کسی صورت نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہانی سب ٹھیک ہے، انابی کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ باقی رہی میری دشمنوں کی بات، تو تم ان کی ٹینشن مت لو، میں اچھے سے ہینڈل کر لوں گا انہیں۔ رہی اگنور کرنے والی بات، تو واپس آ کر اس کا بھی اچھا خاصا حل نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں۔ سیاحل ہانی کا گال تھپتھپاتے ہری بات میں مانی ہیزی سے اس کی جانب دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ کتنا عجیب بندہ ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا گیا ہے، اب میں نے بھی نہیں منانا۔ یہ رہو ناراض تم سردار موسیٰ خان۔ ہانی بند دروازے کو گھورتے ناراضگی سے بولی۔ انابی کا سنتے جہاں اس کے دل میں ڈیڑھ سکون اتر گیا تھا، وہیں سیاحل کا روکنے کے باوجود یوں چلے جانے اسے بہت برا لگا تھا۔ اپنے مزاج کے خلاف سے اس نے سیاحان کو منانے کی بہت اچھی کوشش کی تھی، مگر اس کا نتیجہ صفر دیکھ اب ہانی کو دل ہی دل میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے ہمیشہ کسی کو بھی منانا بہت مشکل رہا تھا۔ ناراض ہونا تو اسے بہت اچھے سے آتا تھا، مگر منانا بالکل بھی نہیں۔ لیکن اب سیاحان کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کام بھی اسے اب سیکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس وقت تو اس نے خود ہی سیاحل سے ناراض ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، جو نہ اسے معافی مانگنے دے رہا تھا اور نہ ہی بات کر رہا تھا۔